پاسداران انقلاب کے قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے کہا ہے کہ اسرائیل نئے ریجنل آرڈر کے لیے تیار ہے، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ اپنے بیان میں جنرل اسماعیل نے مزید کہا کہ نیتن یاہو خواب دیکھ رہا تھا کہ خطے میں سیکیورٹی کو وسعت دی جائے گی، مگر لبنان کے حزب اللہ نے شمال اور یمن کے انصار اللہ نے جنوب سے آگ برسا کر یہودی آبادکاروں کو نشانہ بنایا۔ شہید کمانڈو کی امنگیں پوری ہو گئیں اور محاذ اب ایک بن چکا ہے، اس لیے اسرائیلی دشمن کو اب اس نئے علاقے نظام کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ نجی بات چیت میں ایران نے امریکہ کی کچھ تجاویز پر اتفاق کر لیا ہے۔ پریس بریفنگ میں وائٹ ہاؤس ترجمان نے کہا کہ ایران جنگ سے متعلق اچھی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران جنگ سے متعلق 4 سے 6 ہفتوں کی ٹائم لائن برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ذاتی طور پر کچھ بتانے اور عوامی لحاظ سے کچھ کہنے میں فرق ہوتا ہے۔ ایران نے ذاتی طور پر جو کچھ ہم سے کہا ہے اس کو جانچا جائے گا۔ کیرولین لیوٹ نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ عرب ممالک سے جنگ اخراجات میں مدد کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ دورہ چین میں صدر ٹرمپ کے ساتھ کابینہ حکام بھی جا سکے گی، جبکہ امریکہ ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز کا ٹول ٹیکس لینے کی حمایت نہیں کرتا۔ توقع ہے کہ آئندہ کچھ روز میں آبنہ ہرمز سے 20 ٹینکرز گزریں۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران معاہدہ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے پہلے کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینیوں کے لیے خصوصی سزائے موت کا قانون منظور کر لیا ہے۔ اس قانون کی منظوری کو اسرائیل کی انتہا پسند دائیں بازو کی جماعتوں کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، جنہوں نے طویل عرصے سے اس اقدام کے لیے دباؤ ڈال رکھا تھا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے بل کے حق میں ووٹ دیا۔ قانون کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے کے وہ فلسطینی جو اسرائیلی شہریوں کے قتل کے جرم میں سزا یافتہ ہوں گے انہیں پھانسی بھی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قانون اسرائیلی عدالتوں کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ اسرائیلی شہریوں کے لیے بھی سزائے موت یا عمر قید میں سے کسی ایک سزا کا فیصلہ کر سکیں، تاکہ یہ قانون ماضی پر لاگو نہیں ہوگا جبکہ صرف آئندہ کیسز پر نافذ ہوگا۔ اس قانون پر اسرائیلی اور فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تنقید کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ یہ اقدام نسل پرستانہ اور سخت گیر ہے اور اس سے حملوں کی روک تھام ممکن نہیں ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق اس قانون کو اسرائیل کی سپریم کورٹ میں قانونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے خطے کی صورتحال پر کھل کر اظہار خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ایکس پر پوسٹ میں کہنا تھا کہ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے ایک برادر ملک سمجھتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی تمام کارروائیاں صرف دشمن اور جارح قوتوں کے خلاف ہیں، نہ کہ عرب ممالک کے خلاف۔ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ جارح دشمن نہ عربوں کا احترام کرتے ہیں اور نہ ہی ایرانیوں کا، اور وہ خطے کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں بھی ناکام ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ ایران نے دشمن کی فضائی کمان کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور کہا کہ دیکھیں ہم نے ان کی فضائی کمان کے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے امریکی افواج کی موجودگی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی فورسز خطے سے نکل جائیں۔